السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی نبینا جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو مقبول ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. ذات محترم، آج ہمارے درمیان بڑی سنجیدگی ہے. ہمیں کسی چیز کا احساس ہو رہا ہے، اس قیمتی چیز کا احساس ہو رہا ہے جو فی الحال ابھی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. حضرت علامہ مولانا الشاہ سید نور پاشا نور اللہ قدہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم ذات اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. بیلگام اور کرناٹک کے اکثر علاقوں کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ کوئی عظیم شخصیت ہمارے درمیان سے روپوش ہو گئی ہے. جنازے میں لوگوں کے جمع کثیر کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ جب اللہ کے نیک بندے، اللہ کے محبوب بندے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو دنیا والے ان کی موت اور ان کی رخصت پہ افسوس کرتے ہیں. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب اللہ کا کوئی محبوب بندہ جاتا ہے یا عالم دین جاتا ہے تو صرف انسان ہی اس پر نہیں ہوتے، بلکہ دنیا کا ذرہ ذرہ اس کی رخصت میں آنسو بہاتا ہے. ذرہ ذرہ آسمان بھی آنسو بہاتا ہے، زمین بھی آنسو بہاتی ہے، اور فرشتے خود بھی روتے ہیں کہ اس کے انسانوں کی کروٹ بدلنے سے پہلے فرشتے خود کروٹ بدل دیتے ہیں. انسانوں کے غسل دینے سے پہلے فرشتے اسے خود غسل دے دیتے ہیں. انسانوں کے کفن پہنانے سے پہلے فرشتے اسے کفن پہنا دیتے ہیں، اور انسانوں کے خوشبو لگانے سے پہلے فرشتے اسے خوشبو لگا دیتے ہیں. غرض کے فرشتوں کا جبر غفیر اس کے خاندانی جسم کے ارد گرد دائرہ لگایا ہوتا ہے. دو چند لفظ میں آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں تاکہ ان کی یاد تازہ ہو جائے. نیک لوگ جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ہنسی اور مسرت کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں. ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. وہی اگر بدبخت بن جائے، اس کے موت کا قریب آ جائے، وقت آ جائے، کوئی گناہگار ہے، نافرمان ہے، بدکار ہے، جب اس کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے. مگر جب اللہ کے محبوب بندے کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے گھبراہٹ نہیں ہوتی، بلکہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. اور انتقال کے بعد ان کے چہروں کو دیکھ کے سمجھ بھی جاتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مسکرا رہے
تو نیک لوگوں کی موت اور انتقال کے لمحے بڑے ایسے ہوتے ہیں. آخری بات یہ بول دیتا ہوں کہ جب انسان کے مرنے کا وقت ہوتا ہے، جب جاگنے کے عالم میں ہوتا ہے انسان، زندگی کی آخری سانسیں گنتے رہتا ہے، تو شیطان اس کے قریب آتا ہے، ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیتا ہے اور ایک ہاتھ میں شہد کا پیالہ لیتا ہے، اور مرنے والے کو کہتا ہے اگر تو اس چیز کا انکار کر دے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ موجود نہیں ہے، اگر تو اس چیز کا انکار کر دے تو میں تجھے یہ دودھ کا پیالہ دے دوں گا، یہ شہد کا پیالہ دے دوں گا. اگر فاسق ہوگا، گنہگار ہوگا، سیاہکار ہوگا، جو زندگی بھر جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں آئی ہوگی، وہ جب دودھ کا پیالہ دیکھے گا تو انکار کر دے گا، شہد کا پیالہ دیکھے گا تو انکار کر دے گا، اور شیطان مسکراتے ہوئے چلا جائے گا یہ کہتے ہوئے کہ میں زندگی بھر تو تیرا ایمان نہیں چھین سکا، لیکن موت کی سختی میں تیرا ایمان چھین لیا، اب تو بے ایمان بن رہا ہے، بے ایمان بن جاتا ہے. لیکن جو دیوانے مصطفیٰ ہوتے ہیں، جو عاشق مصطفیٰ ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں عشق الہی اور محبت الہی کا جام ہوتا ہے، جو عشق مصطفیٰ میں ڈوب چکے ہوتے ہیں، جب شیطان ان کو بہلانے کی کوشش کرتا ہے تو سامنے چہرے مصطفیٰ نظر آتا ہے، چہرے رسول نظر آتا ہے. وہ یا رسول اللہ یہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ اے دیوانے، اس شیطان کی بات میں نہ، تم مجھ سے محبت کرتا ہے، تو نے زندگی پر میرا کلمہ پڑھا ہے، تو نے زندگی پر مجھ پہ سلام بھیجا ہے، یہ موت کی سختی میں گھبرا کے شیطان کی بات کو نہ مان، مجھ سے ملاقات کے لیے آ جا اور موت کے لیے راضی ہو جا. تو دیوانے مصطفیٰ ہوتے ہیں وہ موت کو گلے لگا لیتے ہیں. گویا آج بھولے نہ سمائے آسی کفن میں کہ آج ملاقات حضور کی، کہ آج اپنے محبوب سے ملاقات کی رات ہے، آج تو بھولے نہ سمائیں گے آسی اپنے کفن میں، یہ حالت ہو جاتی ہے اس کی. تو بڑی عظیم شخصیت ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے فیض کو ہمارے اوپر داتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں، پوجو اپنے پروردگار کو جس نے پیدا فرمایا تمہیں اور انہیں جو تمہارے پہلے ہوئے، کہ امید رکھ سکو کہ ڈرنے لگو گے. یہ ترجمہ ہے، اس کی تفسیر ہے اے مومنوں کافر سب لوگوں پوجو اور صرف اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ کو پوجو کہ اس کے سوا کوئی الہ معبود نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے. معبودیت کا اعتقاد رکھ کر اس کا قرب چاہنے کے لیے جو کرو وہی تمہاری پوجا ہے. تم اپنے پانے والے اللہ کے احسانات تو دیکھو کہ وہی ہے جس نے پیدا فرمایا تمہیں، اور صرف تمہیں کو نہیں بلکہ انہیں بھی جو تمہارے پہلے ساری کائنات میں پیدا ہوئے ہیں. اس عبادت کے بدولت تم اس قابل ہوگے تو امید رکھ سکو کہ ڈرنے لگو گے اور خدا کا خوف تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گا. یہ تفسیر ہے. پچھلے جمعہ میں نے لفظ رب کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کیے تھے، کچھ باتیں بتائی تھی. آج بھی لفظ رب کو ہم سمجھتے چلے. یاد رکھیں، انسان اگر اللہ کو اپنا رب مان لے تو سارے جھنجٹ ہی ختم ہو جائے. یہ وہ عظیم صفت ہے کہ انسان کے دل میں اگر رب کا معنی اتر جائے اور رب کا مفہوم اتر جائے
صفات کے سلسلے میں لفظ رب ہی کو کیوں استعمال کروایا، دوسری صفت کو کیوں نہیں استعمال کروایا؟ اس لیے کہ رب کا تعلق انسان کے ہر سانس سے ہے، انسان کے ہر کروٹ سے ہے، انسان کی زندگی کے ہر لمحے سے ہے۔ باقی اور صفات جو اللہ کی ہیں، رحمان، رحیم، جبار، ستار، غفار، رؤوف، مومن، ودود، ذوالجلال والاکرام، متکبر، یہ تمام جو صفات ہیں اللہ کی، اس کا تعلق انسان کی زندگی کے لمحات سے ہے کہ جب رحم و کرم کا معاملہ آ گیا تو اللہ رحمان و رحیم ہے، جب انسان کی پیدائش کا معاملہ آیا تو اللہ خالق ہے، جب انسان کے گناہوں کی مغفرت کا معاملہ آیا تو اللہ غفار ہے۔ تو باقی دوسری صفات جو اللہ کی ہیں اس کا تعلق انسان کی زندگی کے لمحات سے ہے، مگر جو صفت رب ہے، صفت رب، اس کا تعلق انسان کے ہر سانس سے ہے۔ اگر ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں تو اللہ کی صفت ربوبیت کی بنیاد پر، ہمارے ہاتھ پکڑ رہے ہیں تو اللہ کی صفت ربوبیت کی بنیاد پر، ہمارے کان سن رہے ہیں تو اللہ کی صفت ربوبیت کی بنیاد پر، اگر ہمارے پیر چل رہے ہیں تو اللہ کی صفت ربوبیت کی بنیاد پر، اگر ہم سانس لے رہے ہیں تو اللہ کی صفت ربوبیت کی بنیاد پر۔ اللہ کی صفت ربوبیت انسان کی پوری زندگی میں چھائی ہوئی ہے۔ انسان اللہ کی صفت ربوبیت سے جدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایک معنی میں یہ بھی بتایا تھا کہ رب کا معنی ہے کہ انسان کو جس وقت جس چیز کی ضرورت پڑے اس وقت اتنی چیز اسی جگہ عطا کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ جس چیز کی جس جگہ ضرورت پڑے اس چیز کو اتنی ہی اسی جگہ عطا کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ تو رب اللہ رب العالمین ہے۔ اس چیز کو سمجھنا بےحد ضروری ہے۔ آج ہم جو گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں یا ذہنی طور پر الجھن میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کو اپنا رب نہیں مانا سکتے۔ اللہ رب العالمین ہے، ساری کائنات کو پالنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، ایسا رزاق مطلق ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کو روزی دیتا بھی ہے اور روزی کا انتظام بھی کرتا ہے۔ ایسا رزاق مطلق ہے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھیں، بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، بچہ بھی پیدا نہیں ہوتا، زمین میں نہیں آتا، لیکن بچے کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ ماں کے پستانوں میں دودھ پیدا کروا دیتا ہے۔ ایسا رزاق مطلق ہے۔ خلاؤں میں پرندے جو روزی حاصل کرتے ہیں، پہاڑوں کی پلنگیوں پر کیڑے مکوڑے روزی حاصل کرتے ہیں، اور زمین کے سطح پہ زندگی گزارنے والے کیڑے مکوڑے، سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایسا رزاق مطلق ہے جو اپنی کسی بھی مخلوق کو دھوکا نہیں رکھتا، کسی بھی مخلوق کو دھوکا نہیں رکھتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ کوئی بھی ایسا جاندار نہیں جس کی روزی کا ذمہ اللہ نے نہ دیا۔ کائنات کے ذرے ذرے کو روزی دینے والا اللہ ہے، روزی کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر دیا، مگر انسان اتنا بڑا بدبخت ہے، اتنا بڑا ظالم ہے کہ جو کام اللہ نے اپنے ذمہ پہ لیا ہے نافرمانی کر کے اپنے ذمہ پہ لے لیتا ہے۔ روزی کا ذمہ اللہ نے لیا اور نافرمانی کر کے انسان اپنے ذمہ پہ لے لیتا، جس کی بنیاد پر جھوٹ بولتا ہے، دوسروں کے مال کو چھینتا ہے، غریبوں کے منہ کا لقمہ چھین لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے۔ حالانکہ
روزی دینے والا اللہ ہے۔ انسان اگر اللہ کو رب مان لے قسم خدا کی کبھی نافرمانی نہیں کرے گا، کبھی ظلم کرے گا ہی نہیں، کبھی کسی کو ستائے گا ہی نہیں، اس لیے کہ اس کے دل میں بات اتر جائے گی کہ پروردگار اور پالنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ رب اسی چیز کو آپ سمجھتے چلے بہت بڑی چیز ہے۔ رب کیا چیز ہے؟ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ اللہ کو اپنا رب مان لیتے ہیں اس کے بعد اسی پہ جم جاتے ہیں تو ان پہ فرشتے نازل ہو جاتے ہیں۔ رب ماننا کیسا رزاق ہے، وہ کیسے انسانوں کو پال رہا ہے، کیسے انسانوں کی پرورش کر رہا ہے۔ آپ تھوڑا دیکھیں، یہ لفظ رب کو سمجھتے چلے بہت ہی قیمتی چیز ہے، اس لیے بات آگے موقع ملے نہ ملے میں بتاتا چلوں آپ کو۔ آپ دیکھیں جب برسات کا موسم آتا ہے، نئی نئی برسات ہوتی ہے، تالاب بھر جاتے ہیں، جب گڈھے بھر جاتے ہیں تو اس میں ایک مچھلی نظر آتی ہے جس کے ارد گرد کئی مچھلیاں ہوتی ہیں۔ ایک مچھلی ہوتی ہے، اس کے ارد گرد کئی مچھلیاں ہوتی ہیں۔ ایک مچھلی سب کو تحفظ دیتی ہے، ایک مچھلی سب کو تیرنا سکھاتی رہتی ہے، گویا وہ ان کی ماں ہے، اور باقی جو ارد گرد مچھلیاں ہوتی ہیں وہ اس کے انڈوں سے نکلے ہوئے بچے ہوتے ہیں۔ ایک مچھلی اپنے ہزاروں سو بچوں کو اپنے ساتھ پالتی ہے، اپنے ساتھ تیرنا سکھاتی ہے، اور وہ بچے کو اس کے گرد ہلکا بنائے ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم ماں کے پیچھے ہلکا بنائیں گے تبھی ہماری زندگی ہے، اگر ہلکے سے دور ہو جائیں گے تو ہم زندگی سے بھی دور ہو جائیں گے۔ تو گویا ہلکا اور سرکل زندگی کی علامت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی ہلکے میں داخل ہو جائیں، کسی سرکل میں داخل ہو جائیں، بزرگان دین کے حلقے میں داخل ہو جائیں، سرکل میں داخل ہو جائیں، ہمیں زندگی مل جائے۔ تو ایک مچھلی اپنے بچوں کو کتنے محبت کے ساتھ پالتی رہتی ہے، تیرنا سکھاتی رہتی ہے۔ آپ چھوٹا سا اگر پتھر پھینکیں اس کے اوپر، جیسے ہی ماں ڈوب جاتی ہے سارے بچے بھی ڈوب جاتے ہیں۔ ایک پتھر آپ چھوٹا سا پھینک دیں، جیسے ہی ماں ڈوبی سارے بچے بھی ڈوب جاتے ہیں ماں کا تحفظ لینے کے لیے۔ تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مچھلی کے اندر ممتا کا جذبہ، محبت کا جذبہ اگر ہے تو اللہ کی صفت ربوبیت کی بنیاد، اللہ کی صفت ربوبیت ہے جو مچھلی کے دل میں محبت پیدا کرتی ہے اور بچوں کی بھی محبت ڈالتی ہے۔ اسی طرح مرغی کے چوزوں کو دیکھیں، جو مرغی کے چوزے ہوتے ہیں انڈے سے نکلتے ہیں، جیسے انڈوں سے نکلتے ہیں تو مرغی کے پر ان کے لیے پناہ گاہ بن جاتے ہیں۔ جیسے ہی کہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے مرغی کے بچے فوراً دوڑتے ہوئے آ کر کے ماں کے پروں کے نیچے چھپ جاتے ہیں۔ مرغی ان بچوں کو تحفظ دیتی ہے، سلامت دیتی ہے، لیکن اگر کبھی کسی چیل نے مرغی کے کسی بچے کو اٹھا لیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ مرغی کے اندر اگر اٹھنے کی طاقت نہیں ہے پھر بھی بہت دور تک چیختی ہوئی چلاتی ہوئی چلی جاتی ہے بچے کو بچانے کے لیے۔ تو ماں کے اندر، مرغی کے اندر یہ محبت کا جذبہ کہاں سے آیا، یہ پالنے کا جذبہ کہاں سے آیا؟ اللہ کی صفت ربوبیت کی وجہ سے۔ اللہ کی صفت ربوبیت ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کو پال رہی ہے۔ آج اگر جنگل کے جانور اپنے بچوں کو پال رہے ہیں تو اللہ کی صفت ربوبیت کی بنیاد پر، سمندر کی مچھلیاں اپنے اپنے بچوں کو پال رہی ہیں تو اللہ کی صفت ربوبیت کی بنیاد پر وہ رب العالمین ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔
اور فصل کی شکل میں ہمیں کھانا عطا کر دیا. سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت تھی تو ہوا کو ہمارے ارد گرد پھیلا دیا. تم جہاں کہیں رہو سانس لیتے رہو اور زندگی پاتے رہو. ایسا پروردگار، ایسا رب ہے. اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہارے ساتھ اتنا سب کچھ کر رہا ہے. اس رب کی عبادت کرو. اب عبادت کو سمجھیں ہم کہ عبادت کسے کہتے ہیں. عبادت کرو. عبادت کیسے کہتے کسے؟ عبادت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. عبادت 5 وقت کی نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے. رمضان کے روزے رکھ لینا ہی عبادت نہیں ہے. حج کر دینا ہی صرف عبادت نہیں ہے. زکات دے دینا ہی صرف عبادت نہیں ہے. بلکہ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کی خوشی کے لیے کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے وہ عبادت ہے. جو بھی کام آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں، عبادت کا مفہوم بہت پھیلا ہوا، بہت وسیع ہے. دوسرے مذہبوں میں عبادت کو جکڑ دیا گیا ہے. کچھ لوگوں کے نزدیک دوسرے مذہبوں میں فلاں چیز کرنا عبادت ہے، یا مندر میں بیٹھ جانا عبادت ہے، گرجا گھر میں بیٹھ جانا عبادت ہے، یا لوگوں سے دور ہو کر چکر چلے جانا عبادت ہے. اور مذہبوں کا الگ الگ عبادت کا طریقہ ہے. مگر اللہ نے اسلام میں عبادت کو اتنا پھیلا دیا، اتنا وسیع کر دیا کہ جو بھی کام آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اور محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے وہ عبادت بن جائے گی. اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے چل رہے ہیں تو آپ کا چلنا بھی عبادت ہے. اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے بول رہے ہیں تو آپ کا بولنا بھی عبادت ہے. اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے دیکھ رہے ہیں تو آپ کا دیکھنا بھی عبادت ہے. اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے پکڑ رہے ہیں تو آپ کا پکڑنا بھی عبادت ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ عبادت کوئی خاص چیز نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کی خوشی کے لیے کیا جائے، اللہ کی مرضی کے لیے کیا جائے. یہ مت سوچو کہ آپ صرف انسان کی عبادت کرتے ہیں، دنیا کی دوسری چیزیں عبادت نہیں کرتی. یہ 2 چیزیں سمجھتے چلے. عبادت ہم لوگ عام سمجھ لیتے ہیں کہ یار نماز پڑھنا ہی عبادت ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو سوچتے ہیں عبادت ہی نہیں کر رہے. زکات دینا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں. یا صرف عبادت ہماری ہوگا نہیں، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ، چاند اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، سورج اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، شجر اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، ثمر اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، پہلوان اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، کہکشاں اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، ستارے اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، چاند و سورج اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. کائنات کے ذرے ذرے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اطاعت کر رہے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے سمجھیں کہ عبادت کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں. اس چیز کو سمجھیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ پوری دنیا ایک توازن کے ساتھ قائم ہے، ایک بیلنس کے ساتھ قائم ہے. پوری دنیا ایک بیلنس کے ساتھ قائم ہے، ایک توازن کے ساتھ قائم ہے. جو بیلنس اور توازن اللہ نے قائم کیا ہے اسی کے مطابق دنیا قائم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا اتفاقاً بن گئی، ایکسیڈنٹل طور پر بن گئی ہے، لیکن ان بیوقوفوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اتفاق اور ایکسیڈنٹ اتنا نصیب کیسے ہو سکتا ہے. اتنا اچھا ایکسیڈنٹ ہے، اتنا اچھا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے بھائی. لیکن بیوقوف نہیں کہتے ہیں کہ ایک اتفاق ہے دنیا قائم ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہے کہ دنیا 2 چیزوں میں دھماکہ ہوا، زلزلہ آیا، دنیا بن گئی.
اتفاق اتنا حسین نہیں ہوتا تھا. مثال کے طور پر ہم گلاس میں پانی لیے، پانی لینے کے بعد اس کو زمین پہ ڈالیں اور سوچ لیں کہ اس سے ہندوستان کا نقشہ بن جائے، آسٹریلیا کا نقشہ بن جائے، تو بن جائے گا؟ نہیں بنے گا. اتفاق اتنا حسین نہیں ہوگا. اسی طریقے سے آپ اسی کے ساتھ سمجھیں کہ آپ کاغذ کے 10 ٹکڑے لیں اور ترتیب سے 1 2 3 10 تک لکھ دیں اور اسے کسی برتن پہ ڈال دیں. اس کے بعد سوچیں کہ پورا ترتیب سے لکھا جائے، ایک بار لکھے، دوسرا لکھے، تیسرا لکھے، چوتھا لکھے، پوری انگلیاں پھر سے آئیں گی مگر ترتیب سے وہ گنتیاں نہیں لکھیں. اتفاق اتنا اچھا نہیں ہوتا، ایکسیڈنٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا، مگر بیوقوف میں کون سمجھائیں گے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا ایک بیلنسنگ قوت کے ساتھ قائم ہے، ایک توازن کے ساتھ قائم ہے. جو توازن اللہ نے قائم کیا، پوری دنیا اسی توازن کی اطاعت کر رہی ہے، اسی توازن کی بندگی کر رہی ہے، اسی توازن کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہی ہے. پوری دنیا کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، مگر انسان اتنا بڑا ظالم ہے. اللہ معاف فرمائے. کائنات کا ذرہ ذرہ عبادت کر رہا ہے مگر انسان اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے، اپنی خواہشات کی عبادت کر رہا ہے. اس کے خواہشات جو بولے اس کی عبادت کرنا ہے، اس کی نفسانیت جو بولے اس کی عبادت کرنا، پیروی کرنا ہے، اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کرنا. تو انسان اللہ کو اپنا حقیقی رب نہیں سمجھ رہا بلکہ اپنے نفس کو اپنا حقیقی رب سمجھ رہا ہے. میں نے کہتا کہ آپ مسلمان ہندوؤں کی طرح تو پوجا نہیں کر رہا ہے، البتہ سامنے مندر رکھ کر کے یا سامنے مورتی رکھ کے تو پوجا نہیں کر رہا ہے، لیکن اپنے نفس کی پوجا تو ضرور کر رہا ہے. مورتیوں کی تو پوجا نہیں کر رہا، دوسری اور بتوں کی پوجا نہیں کر رہا، لیکن جو نفس اس کا سب سے بڑا بت ہے، سب سے بڑی مورتی جو اس کے خواہشات ہیں، اس کی انسان تو پیروی ضرور کر رہا. اسی آیت میں آگے ہے کہ لوگوں اللہ کے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہ ٹھہراؤ. آج ہم اپنے نفسانیت کو